من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں جیسے اعمال انسان نے کیے ہیں ان کے مطابق فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اس دن اگر زندگی اچھی تھی تو آنے والی زندگی بھی اچھی ملے گی، اگر دنیا کی زندگی بری تھی، بگڑی ہوئی تھی، بگاڑ والی تھی، تو پھر آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ بھی مصیبت اور پریشانی والی ہوگی۔ یہاں کی زندگی پر وہاں کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ دنیا ہی میں آخرت کی فکر کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ دنیا کی آگ ہلکی ہے، جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہے اور تکلیف اور دکھ دینے والی ہے۔ ایک انسان جس طرح سے دنیا کی آگ سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اس آگ میں اس کو ڈالے، اس سے بھی زیادہ اس کو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن پھر فکر صرف اپنی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کے گھر میں افراد ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنے ساتھ ایک انسان کو ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ جہنم کی آگ تو آج ہمارے سامنے نہیں ہے، اور قیامت کے دن کیسے بچا پائے گا آدمی؟ وہاں تو کچھ کوشش نہیں کر سکتا ہے، کوشش جو بھی کرنا ہے وہ آج ہے۔ تو کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، اچھی چیزیں سکھاؤ۔ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کی شروعات علم سیکھنے سے ہوتی ہے۔ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کا علم حاصل کرے، نیک کام کیا ہے اور انہیں کیسے کرنا چاہیے اس کا علم حاصل کرے۔ جب وہ نیک کام کرے گا اور دین کا علم حاصل کر کے معلوم کرے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس آدمی کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوگا، اور جب برائیوں سے بچے گا تو جہنم سے بھی بچے گا۔ جب وہ برائیوں سے بچے گا تو جہنم سے بھی بچے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا وہ پہلا کام ہے جس سے انسان جہنم سے بچتا ہے۔ آج
ہمارے اپنے معاشرے کا حال ہم دیکھیں تو بگاڑ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گھر گھر میں بگاڑ اپنے پر اپنے پیر پسارے ہوئے گھروں پر غالب آتا دکھائی دیتا ہے. نہ صرف بڑوں میں بلکہ چھوٹوں میں بھی بگاڑ دکھائی دے رہا ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ وہ چھوٹوں کو سنواریں، بنائیں. چھوٹے تو نہیں جانتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ان کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کی تعلیم و تربیت کا نظام کریں. صرف مرد نہیں بلکہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. گھر کے بننے سنورنے میں یا بننے بگڑنے میں کس کا دخل ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی سرپرست ہے اپنے گھر والوں پر. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور عورت بھی سرپرست ہے اپنے شوہر کے گھر پر اور اس کی اولاد پر. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، نگراں ہے، اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر چھوٹوں میں بگاڑ آتا ہے تو بڑوں سے پوچھا جائے گا. اگر چھوٹوں میں خرابی آتی ہے بڑے اس کے ذمہ دار قرار پائیں گے. کیوں بگڑے یہ؟ تم نے کیوں دھیان نہیں دیا؟ تم نے ان کے سدھار کے لیے کیا کیا؟ ان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا مرد اور گھر کی عورت، ان کی دونوں کی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ماں کی بھی، کہ اولاد کی وہ نگرانی کرے. اگر اولاد میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑوں سے پوچھا جائے گا اور ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر وہ سزا پائیں گے. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، جسے امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے افراد کی ذمہ داری گھر کے بڑوں پر ہے. مرد پورے گھر پر نگراں ہیں اور عورت شوہر کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی گھر کے نظام اور خاص کر کے بچوں کی ذمہ دار ہے. شوہر چلا جاتا ہے کام پر، جاب کرتا ہے، کمپنی میں دکان پہ بیٹھتا ہے، دن کا ایک بڑا حصہ اس کا باہر جاتا ہے، کسی طرح سے محنت کر کے 4 پیسے جمع کر کے لاتا ہے، گھر میں دیتا ہے، کھانا بنتا ہے اور ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. بچے باہر نہیں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، ماں کے پاس ہوتے ہیں. لہٰذا خاص کر کے بچوں کی شروعات کی جو عمر ہے اس پر ماں پر اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ماں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے کہ نہیں، یا کیسے نبھائیں، یا اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اس ذمہ داری کی نبھانے میں، اس کے اوپر کون ہے؟ شوہر ہے، کہ وہ اس کے لیے وسائل فراہم کرے، اس کی مدد کرے، اس کی نگرانی کرے. تو شوہر بھی ذمہ دار ہے اور بیوی بھی ذمہ دار ہے. دونوں مل کے اولاد کو بہتر بناتے ہیں اور دونوں مل کے اولاد کو بگاڑتے ہیں. ان کی لاپرواہی سے اولاد بگڑتی ہے اور ان کی فکر کرنے سے اور کوشش کرنے سے اولاد بنتی اور سنورتی ہے. یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون. اس لیے کہ جب بچے بگڑتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے بگڑے. وہ کہتا میری وجہ سے نہیں، تم نے دھیان نہیں دیا، تم نے لاپرواہی کی، بچے تمہارے پاس رہا کرتے تھے. تو شوہر بچے کے بگاڑ کی ذمہ داری بیوی پر ڈالتا ہے اور بیوی بچوں کے بگڑنے پر شوہر کی شکایت کرتی ہے. دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں دونوں میں سے کوئی ایک نہیں
دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں. اگر بچہ بگڑتا ہے تو ان دونوں سے پوچھو، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. تو بیوی گھر پر اور بچوں پر ذمہ دار، اور شوہر بیوی اور بچوں اور گھر سب پر ذمہ دار ہے. لہذا دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ اولاد بن رہی ہے یا پھر بگڑ رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں. بچوں میں بگاڑ اگر آتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ خاص کر کے وہ بچے، اب یہاں تو مدرسے کے بھی بچے ہیں جو گھروں سے دور ہیں، لیکن ہم خاص طور سے یہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، وہ گھر والے بچے کیوں بگڑتے ہیں خاص طور سے. اور پھر شاید اس میں وہ باتیں بھی آئیں کہ جو مدرسے میں بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ کس وجہ سے ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہوں گی. نمبر 1، والدین کا اولاد کو اسلامی احکام کی تعلیم دینے میں لاپرواہی برتنا. پہلی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ بچوں کو دین نہیں سکھاتے. اگر بچوں کو دین نہ سکھایا جائے تو بے دین بنیں گے. اسلامی عقائد نہ سکھائے جائیں کفر شرک پر جائیں گے. اگر اسلامی آداب اور اخلاق نہ سکھائے جائیں بدتمیزی بد اخلاقی کریں گے، بے ادبی کریں گے. کوئی بچہ پیدائشی طور پر سیکھ کر نہیں آتا ہے. پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک عمر کے بعد جب اس میں سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے اس کو سکھانا پڑتا ہے. اگر اس عمر میں نہ سکھایا جائے بچہ پھر غلط زندگی گزارتا ہے. لہٰذا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو شروعات کی عمر سے جب وہ سیکھنے کے قابل ہو جائے دھیرے دھیرے دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائی جائیں. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو اس کی سمجھ کی صلاحیت اور طاقت ہے سکھایا جائے. اور اسی طرح سے کھانے پینے کے آداب اور اخلاق وغیرہ جو بھی چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں اس کو سکھائی جائیں. اگر ماں باپ نہیں سکھاتے ہیں بچہ بگڑے گا. اور عام طور سے ماں باپ سکھاتے ہیں. کیوں نہیں سکھاتے؟ کئی اس کے اسباب ہیں. ماں کچن میں بزی ہے، باپ جاب پہ بزی ہے، دونوں کے پاس ٹائم نہیں. یا بچہ اگر اسکول جاتا ہے صبح سے شام تک اسکول جاتا ہے، آنے کے بعد تھک کے سو جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو. تو نہ ماں باپ کے پاس سکھانے کے لیے ٹائم ہے، نہ بچے کے پاس سیکھنے کے لیے ٹائم ہے. اور کبھی ٹائم ہوتا بھی ہے تو خود ماں باپ کو دین معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا سکھائیں گے؟ فقیر کیا صدقہ کرے گا؟ جس کے پاس خود نہ ہو دین کا علم وہ کیا سکھائے گا؟ تو ماں باپ نہ خود سیکھتے ہیں نہ اولاد کو سکھاتے ہیں. تو ماں باپ کا اولاد کو نہ سکھانا اولاد کے دینی بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. لہٰذا یہ ایک پہلی چیز ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم دیا ہے. کیا کہا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور 10 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں سزا دو، پٹائی کرو ان کی. اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور 10 سال کے ہونے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو کہ بستر میں وہ شرارتیں نہ کریں. تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہے کہ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے اب اس نے نماز پڑھنا ہے، اس کو سکھاؤ. ظاہر بات ہے کہ جب نماز سکھانا ہے تو طہارت بھی سکھانا ہے اور وضو بھی سکھانا ہے. طہارت بھی، وضو کیسے کرے؟ بغیر وضو کے تو نماز نہیں. تو جب نماز سکھانا ہے تو وضو اپنے آپ آ گیا، اور وضو سے پہلے پیشاب پاخانے کی صفائی وہ بھی اپنے آپ آ گیا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ طہارت، وضو اور نماز بچے کو سکھائی جائے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کو حکم دیا جائے پڑھو. 3 سال تک اس کو
نماز سکھائی جائے اور نماز کا حکم دیا جائے، پیار سے، محبت سے، سمجھا کے، بول کے۔ اس کے بعد 10 سال کا جب وہ ہو جائے اور پھر بھی 3 سال تک سکھانے کے بعد بھی نہیں پڑھتا، اب کیا کروں؟ اب اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن ماں باپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں بستر میں پڑے ہوئے ماں باپ اٹھاتے نہیں۔ بعض اوقات وہ خود پڑھتے ہیں بچے ان کو نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ ابھی 8 بجے تو اٹھنے ہی والا ہے، اسکول جانے والا ہے، تو اتنی جلدی اٹھا کے کیا کریں گے؟ اسکول میں سو جائے گا، پڑھائی کرنی پڑتی ہے نا اس کو بہت۔ تو دنیا کی پڑھائی کی وجہ سے بچے کو نہ وہ دین سکھاتے ہیں نہ دین پر عمل کراتے ہیں۔ جو بچہ اللہ کا نہ بنے وہ آپ کا کیا بنے گا؟ ماں باپ بعد میں شکایت کرتے ہماری سنتا نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کی سنی؟ آپ نے اس کو اللہ کی سننے والا بنایا؟ نہیں، تو آپ کی کیوں سنے گا؟ یہ سزا ہے آپ کے لیے دنیا میں کہ آپ نے اس کو اللہ والا نہیں بنایا، وہ آپ کا بھی نہیں بنا۔ لہذا بچے کو ضروری ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو اس کو اللہ کے آگے جھکنا سکھایا جائے، اس کو نمازی بنائیں گے۔ نمازی کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ معلوم ہے کہ جب زندگی میں نماز آئے گی تو برائیاں نکلیں گی۔ بچہ بگڑ رہا اور رونے سے نہیں ہوتا، واویلا مچانے سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ آپ کو بخار آتا ہے، آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہو، آپ بخار کی شکایت کرنا اور چیخنا اور چلانا نہیں کرتے، آپ دوا لیتے۔ بچہ اگر بگڑتا ہے تو بگڑنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اگر بگڑا ہے تو سدھارنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو حل تلاش کرنا چاہیے، نہیں کہ شور شرابہ کیا جائے۔ تو پہلی چیز جو بچوں کے بگڑنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ بچے کو دین کی بات نہیں بتانا۔ آپ نے نہ اس کو اللہ کے بارے میں بتایا، نہ رسول کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، نہ اسلام کی کتاب قرآن کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ سنت کے بارے میں، اسلامی احکام کچھ نہیں سکھائے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا بنے، وہ ایسے ہی جیسے آپ نے اس کو اسکول ہی بھیجا نہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہوتا ہے ایسا؟ اگر آپ چاہتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کہا میں اپنے آپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، پڑوس سے لوگ پوچھیں اچھا ماشاءاللہ تو کون سی اسکول میں ڈالے اس کو؟ اسکول کچھ نہیں، لیکن ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ بولے پاگل ہو گئے آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ کو اسکول میں ڈالنا پڑے گا، سائنس کے میدان میں اس کو تعلیم دینی پڑے گی، کئیوں سال کا علم حاصل کر کے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ آپ گھر میں اس کو کھیتی باڑی کرا کے ڈاکٹر بنا رہے، اس کو آپ برتن مانجنے کے لیے کہتے ہیں، دھول صاف کرنے کے لیے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ڈاکٹر بن جائے گا وہ؟ نہیں، وہ چپراسی بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ بچہ دیندار بنے اور اس کو دین ہم نہیں سکھائیں گے، کیسے بنے گا؟ اس کی سوچ دیندار نہیں ہے، اس کا عمل دیندار کیسے ہوگا؟ تو بچوں کو دیندار بنانے کے لیے ان کو دین سکھانا پڑے گا، جیسے ڈاکٹر بنانے کے لیے ڈاکٹر کا علم سکھانا پڑے گا، انجینئر بنانے کے لیے انجینئرنگ کا علم سکھانا پڑے گا، دیندار بنانے کے لیے دینداری کا علم سکھانا پڑے گا۔ کون سکھائے گا؟ ماں باپ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کو نہیں آتا ہے، زیادہ معلومات نہیں ہے، تو آپ کسی عالم کے ہاتھ میں بچے کو دو، وہ بھی نہیں۔ بولے وہ اتنا تو ٹائم نہیں رہتا نا، بچہ ہمارا اسکول جاتا ہے، ایکسٹرا کلاس جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ سب کچھ بنے گا، وہ مسلمان نہیں بنے گا۔ چاہیے آپ کو ایسا بچہ؟ پھر جب سب کچھ بن جائے گا تو آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں ہے ہی نہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو، ڈاکٹری کی پڑھائی میں نہیں، انجینئرنگ کی پڑھائی میں نہیں، اسلام کی پڑھائی میں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب ان کا خیال رکھو، یہ دین میں ہے۔ تو آپ نے تو سکھایا نہیں، تو جب پیسے والا بنے گا تو سب سے پہلے آپ کو بھول جائے گا۔ لہٰذا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں، حلال و حرام کے معاملات ہیں، اخلاق ہیں، عبادات ہیں،
کتنی ساری دین کی چیزیں ہیں جو بچوں کی عمر کے مناسب ہیں، ان کو سکھائی جائیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنا، یہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، قرآن پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، مسلمانوں سے کلمے کی بنیاد پر محبت کرنا، اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ کون سکھائے گا یہ؟ کون سکھائے گا یہ؟ ماں باپ نہیں سکھاتے ہیں۔ جیک اینڈ جل سکھاتے ہیں، 1 2 3 4 5 سکھاتے ہیں، اسی میں بچہ بڑا بن جاتا ہے اور اس کو دین معلوم نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے ماں باپ کا بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں لاپرواہی برتنا۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں بولتے ہم نہیں سکھانے والے دین اپنے بچے کو، ایسا نہیں بولتے۔ کیا بولتے ہو؟ انشاءاللہ، ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہونے دو، ابھی چھوٹا ہے، تھوڑا فرصت ملنے دو، موقع آنے دو، دیکھیں گے، سوچیں گے، کرتے 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 کیا ہوتا، وہ بچہ بڑا ہو جاتا، اب وہ پڑھنے والا نہیں پڑھانے والا بن جاتا آپ کو۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کو ٹالتے رہنا یہی بچوں کو بگاڑنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالتے نہیں تھے۔ ہاں، اگر بچہ گالی دے دے، کوئی کہے سمجھاؤ، دیکھو بچہ گالی، ارے ابھی چھوٹا ہے، بعد میں سکھائیں گے۔ بچہ پڑوس میں میوزک لگی، ناچ رہا گھر میں، ارے ناچ رہا، غلط کام کر رہا ہے، بولے چھوٹا ہے نا۔ بلکہ بعض تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں، ذرا کچن میں سے بیوی کو بلائے گا، دیکھو کیسا ناچ رہا ہو، اور ویڈیو بھی نکالے گا اور یوٹیوب پہ بھی ڈالے گا، میرا بچہ پہلی بار ناچا۔ ہاں، تو یہ جو ہے، یہ ہمارا اگر مزاج ہو، بچے کیسے بنیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اخذ الحسن ابن علی تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی، چھوٹے بچے تھے، ایک دم چھوٹے بچے جس کو گود میں اٹھایا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایسا بچہ نہیں جس کو گود میں اٹھایا جاتا ہے، ان سے بھی چھوٹے جس کو بچے کو گود میں لیا جاتا ہے، کھجور اٹھائی، کھا لی۔ کون سی کھجوریں تھیں؟ صدقے کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقے اور زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں، اہل بیت کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حرام، لیکن بچہ اہل بیت میں سے اور کھا لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بہا، آپ نے کہا ارے ارے نکالو منہ میں سے اس کو، تھوک دو اس کو، کخ تھوک دو، تھوک دو۔ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، تم کو معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ کتنے بچے کو؟ چھوٹے بچے کو جس کو گود میں اٹھاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کھجور منہ میں ڈال لی۔ یہ نہیں کہا ابھی تو بچہ ہے، اس پر شریعت بھی نہیں ہے، ایک ہی تو کھجور ہے، کیا بگڑتا ہے، گناہ تھوڑی نہ ہے اس کے اوپر، قلم اٹھا لیا گیا ہے، جب تک بالغ نہ ہو کھانے دیا نہیں۔ ہمارا بچہ جو چیز ہم پر حرام ہے وہ اس پر بھی حرام ہے، نہیں کھائے گا، وہ نہیں جانتا، ہم تو جانتے ہیں۔ بچہ اگر دین کی باتیں نہیں جانتا ہے اور غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پر گناہ نہیں، آپ اس کے سرپرست ہو، آپ کے سامنے وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ پر شریعت نہیں ہے، آپ اس کو روکو گے نہیں، وہ گالی دے رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں بھائی حدیث ہم سنے ہیں کہ بچے پر سے قلم اٹھا لیا گیا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، تو اس پر گالی کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں دو غلطیاں کر رہے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ اس پر شریعت اگر نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے جب وہ غلط کام کر رہا ہے تو آپ پر واجب ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برا کام ہوتا دیکھے اسے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے طاقت نہ ہو زبان سے روکے، زبان سے طاقت نہ ہو دل میں برا سمجھے،
آپ کے گھر میں ہو رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے تو آپ نہیں روکے کا مطلب غلط۔ نمبر 2، آج چھوٹا ہے، گالی دے رہا ہے، اگر آپ نے روکا نہیں، کل دیتا رہے گا، پرسوں دے گا، سالوں سال دیتا رہے گا، اس کی زبان سے گالی ہی نکلے گی اور یہ سمجھنے کا چلتا کوئی منع ہی نہیں کیا ہمارے گھر میں مجھ کو۔ لہٰذا ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں جو لاپرواہی برتتے ہیں یہ بہت بڑا سبب ہے بچوں کے بگڑنے کا۔ ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، ہمارا بچہ بولنے لگا وہاں سے شروع کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو دین کی سکھائیے، دعائیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، کتنی ساری کتابیں ہیں جن میں بچوں کے لیے اس عمر کے اعتبار سے بھی ہے، آپ اس کو موٹی موٹی باتیں سکھائیے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کو نہیں سکھا سکتے؟ سکھانا چاہیے، لیکن عمر چلی جاتی ہے اور بچے نہیں سیکھتے ہیں، تو یہ پہلی وجہ ہے بچوں کے بگڑنے کی۔ دوسری وجہ بچوں میں بگاڑ کی کیا ہے؟ ماں باپ کا غلط اسوہ۔ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بچے دیکھنے والے ہوتے ہیں اور دیکھ کے سیکھتے ہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں ہے گھر کے اندر دوپٹہ اوڑھ کے ٹھیک ٹھاک اور پھر جا نماز بچھا کے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، بچی بھی کہیں سے کوئی کپڑا اٹھا کے چھوٹی سی اپنے سر پہ باندھ لیتی ہے آڑا تیڑا کسی طرح سے، اور آ کے ماں کے بازو کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسا ماں کر رہی ہے دیکھ کے ویسا کرتی ہے، رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں۔ بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ گھر کے بڑوں کو دیکھ کے ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں۔ اب اگر باپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے بچہ بھی بائیں ہاتھ سے کھائے گا۔ اگر باپ پاؤں پسار کے لیٹ کے انگور کھا رہا ہے بچہ بھی ویسے کھائے گا، جیسا باپ کرے گا۔ اگر وہ گالی دے رہا ہے تو بچہ بھی وہ گالی سیکھے گا۔ اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے بیٹا بھی جھوٹ بولے گا۔ اگر باپ بدتمیزی سے لوگوں سے بات کرتا ہے بچہ بھی ویسا کرے گا، بلکہ باپ اگر پٹائی کرتا ہے تو بچہ بھی وہی لکڑی لے کے آتا ہے پٹائی کرنے کے لیے۔ بچے گھر کے لوگوں کو، بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو اگر نیچے سدھار چاہیے تو اوپر سے آنا چاہیے۔ سدھار کہاں سے آنا چاہیے؟ اوپر سے۔ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ باپ فون پہ بول رہا ہے میں ابھی چوک میں ہوں بس پہنچ رہا ہوں، اور وہ گھر میں، تو بچہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا اب وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ بولے گا۔ کیوں آیا دیر سے؟ ایکسٹرا کلاس تھا، پڑھائی ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، ایسا ہو رہا تھا، کچھ بھی جھوٹ بولے گا اور کھیلے گا۔ اگر ماں باپ گالی دینے والے، جھوٹ بولنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے اور برائیاں کرنے والے ہوں گے، بے دینی والے ہوں گے، نماز چھوڑنے والے ہوں گے، تو اولاد نمازی بنے گی۔ اولاد بھی ماں باپ کو دیکھے گی، نماز یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلتا ہے، ان کو لگے گا یہ چلتا ہے۔ لہٰذا بچوں کے سامنے ماں باپ کا نمونہ اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے سامنے ماں باپ صحیح زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے۔ بچے میں پیدائشی طور پر بگاڑ نہیں ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کو اگر دین سکھایا جائے تو وہ لے لے گا، اس کے اندر فرما برداری کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے بچے مانتے ہیں، بات کو سنتے ہیں، پہلے سے کچھ ان کے ذہن میں خاکہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کورے ہوتے ہیں۔ اب جو ماں باپ اس پر لکھیں گے زندگی بھر ان کی زندگی میں وہی رہے گا۔ تو کہا کہ ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو فطرت پر، یعنی اسلام کے مزاج پر،
پھر وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مشرک مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کو پوجنے والے، یہودی، عیسائی یا مشرک۔ کون بناتا ہے؟ ماں باپ، اس کے ماں باپ بناتے ہیں اس کو۔ فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، ہاں اگر ماں باپ مسلم ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، دیندار ہوں، مسلمان ہوں، بچہ بھی مسلمان بنتا ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں اسلام ہو، بچے کی بھی زندگی میں اسلام آتا ہے۔ معلوم ہے کہ دین کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے۔ تو ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دیندار ہو تو لیکچر سے شروعات نہیں ہونی چاہیے، عمل سے شروعات ہونی چاہیے۔ وہ بچے کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی میں بھی اس کا ثبوت دیں، وہ بچوں کے سامنے غلط زندگی نہ گزاریں۔ ماں باپ بچے سے کہیں گالی نہیں دینا اور خود گالی دیں، ماں باپ بچے سے کہیں جھوٹ نہیں بولنا، خود جھوٹ بولیں، ماں باپ بچے سے کہیں نماز پڑھنا، خود نماز چھوڑیں، تو بچہ کیسے بنے گا؟ وہ کنفیوز ہوگا، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو وہ بھی کیسا بنے گا؟ بولنا کچھ چاہیے، کرنا کچھ چاہیے، جیسے یہ ویسا وہ، جیسے ماں باپ ویسی اولاد۔ لہٰذا ماں باپ کو بہت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں بے دینی نہ ہو، خصوصاً اولاد کے سامنے، کیونکہ جیسے آپ ہیں ویسے وہ بنے گا، جیسے آپ ہیں ویسے وہ بنے گا۔ اگر آپ ڈسپلن ہیں، اولاد ڈسپلن بنے گی، ان کے لیے آسانی ہوگی بننے میں، ایک دن میں نہیں بن جائے گی، لیکن سالوں سال جب دیکھے گی گھر کا نظام ایسا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ سیکھیں گے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کے دیندار ہونے میں اور بے دین ہونے میں ماں باپ کی دینداری کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو بچوں کو بگاڑتی ہے وہ غلط تعلیمی نظام، غلط تعلیمی نظام، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو۔ ماں باپ بچے کو اسکول میں ڈال دیے، کون سی اسکول میں ڈالیں؟ کانوینٹ اسکول میں ڈالیں۔ اب ماں باپ دھیان نہیں دے رہے وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ اب کرسچن اسکول ہے، بچہ وہاں پڑھ رہا ہے اور ٹیچر آ کے بتاتا ہے کہ کھانے سے پہلے یوں کرنا چاہیے، جیزس کراس ان کا ہوتا ہے، تو بچہ بھی سارے بچوں کو دیکھ کے، ٹیچر کو دیکھ کے ویسے ہی کر رہا ہے۔ شروعات میں صبح میں پریئر ہو رہی ہے وہاں پہ، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، بچہ بھی وہی پریئر کر رہا ہے جو عیسائی پریئر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو پکارنے کی بجائے یہ مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فادر ہے، اور ان کا بیٹا ہے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور مدر میری کے سامنے وہ کھڑے ہو کے پوجا کر رہا ہے اور اس کی مانگ رہا ہے کہ مجھ کو بھی مٹھائی دے دو۔ اس ماحول میں جو پڑا بڑا تعلیمی نظام اگر غلط ہو، بچہ اس نظام سے وہی لے گا، وہاں پہ وہی سیکھے گا۔ وہاں سکھایا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکی فرینڈ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو فرینڈشپ بینڈ باندھنا چاہیے، برتھ ڈے منانا چاہیے، اور ناچنا چاہیے، گانا چاہیے، میوزک گا گا کے، ڈھول بجا بجا کے، پوئٹری یاد دلائی جا رہی ہے، پوئمس، وہ سب اسی کو سیکھے گا اور ویسے ہی بنے گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو ایک ایسے تعلیمی نظام میں ڈالا جو بگڑا ہوا ہے، بے دینی ہے اس کے اندر، فحاشی اس میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں پل کے بڑھے گا، بنے گا، بگڑے گا اس میں۔ نہیں، آپ نے مدرسے میں ڈالا۔ کیسے مدرسے میں ڈالا؟ جہاں بدعت اور خرافات ہوتی ہیں، ایسے مدرسے میں ڈالا جس میں شرک ہے، درگاہ پرستی ہے، کنڈے کندوری، اور اسی طرح سے 11ویں 12ویں منائی جاتی ہے۔ کیوں ڈالا وہاں پہ؟ فیس کم ہے وہاں پہ، فیس کم ہے، گھر سے نزدیک ہے، تو آپ نے اپنی سہولت دیکھ کر
چاہے وہ کسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے سہولت دیکھی غلط مدرسے میں بچے کو ڈالا، یا مدرسے میں نہیں ڈالا، کیا کیا؟ کہا مولوی صاحب گھر پہ آ کے پڑھائیں گے۔ کون سے مولوی صاحب؟ وہی مولوی صاحب جو تعویذ گنڈے باندھتے ہیں۔ کہا تو نے ایسے مولوی کو کیوں رکھا؟ کہا اپنے یہاں دوسرا تو کوئی ہے نہیں، کم سے کم قرآن سیکھا۔ میں بولا ان کو قرآن کے سوا کچھ پڑھانا نہیں ہوتا ہے ایسا۔ بچہ دیکھ رہا ہے مولوی کے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا، مولوی ایک آدھ چیز اس کو بول دے گا کچھ، آپ ہر وقت اس کے سامنے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، وہ غلط چیزیں اس کو سکھائے گا۔ لہٰذا ایسے معلم کے ہاتھ میں بچے کو دینا جو شرک و بدعت کا مرتکب ہوتا ہو، یا ایسے تعلیمی نظام میں بچے کو ڈالنا، ایسے اسکول میں، مدرسے میں بچے کو ڈالنا جہاں صحیح دین نہیں ہے، یا جہاں سرے سے دین ہی نہیں ہے، بچہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بگڑے گا، کنفیوز ہوگا۔ ٹیچر تو ایسا بتاتے، مولوی صاحب تو ایسا بتاتے، وہ صحیح نہیں بتاتے، پھر ڈالے کیوں وہاں پہ؟ بچہ یہ سوچ رہا بھائی آپ ہی تو مجھ کو ڈالے نا اس مدرسے میں، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جب یہ غلط ہے تو باپ نے مجھ کو اس کے پاس کیوں بھیجا پڑھانے کے لیے؟ وہ صحیح دین اور غلط دین کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو غلط تعلیمی نظام بھی ایک بہت بڑا سبب ہے بچوں کے بگڑنے کا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو علم ہے یہ علم دین ہے، تو تم دیکھ لو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو، کون معلم ہے، کون استاد ہیں، کس نظام میں بچہ پڑھ رہا ہے، دیکھو دھیان دو۔ ایسی اسکول میں مت ڈالو جہاں اس کے عقائد بگڑیں گے۔ نہ بنے وہ ڈاکٹر، چلے گا، مسلمان تو بنے، ڈاکٹر بننے میں اسلام کھو دیا، ترقی کے زوال ہیں۔ اگر واقعی بنانا ہے ڈاکٹر تو پھر ایسی اسکول میں ڈالو جو دین کو بگاڑے نہیں۔ ایسے بھی تو اسکول ہے نا، لیکن آپ کو فیس اتنی دینی نہیں ہے، تو آپ فی بچانے کے لیے کیا کر دیے؟ ایسے اسکول میں ڈالے جہاں پر بچے کا دین خراب ہو گیا، آپ کی جیب صحیح ہو گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اپنی جیب کو سنبھالنے میں آپ نے اس کے دماغ کو خراب کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا، چلتا نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ میڈیا کی وجہ سے، موبائل فون، ٹیلی ویژن، ویڈیو، فلمیں، گیمز، جن میں سب سے بڑی ساری چیزیں کہاں مل رہی ہیں آج؟ موبائل فون میں۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون کہاں سے آ گیا؟ اماں دے دی۔ کیوں؟ ستا رہا تھا، رو رہا تھا، ابو کی یاد آ رہی تھی، ماں کو کچن میں کام کرنا تھا، تو اب کیسے سنبھالوں اس کو، کام کروں یا اس کو سنبھالوں؟ تو موبائل اس کو سنبھالے گا، اس کی اماں اب موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں کیا دے دیا؟ یہ لے بیٹا، یہ دیکھ کتنا اچھا کارٹون ہے یوٹیوب۔ پھر اس نے یوٹیوب دیکھنا شروع کیا، اس نے بٹن دبانا شروع کیے، وہاں ٹیپ کرنا شروع کیا، اس کو سمجھ رہا اچھا یہ ٹیپ کیے تو یہ ہوتا، یہ ٹیپ کیے تو یہ ہوتا۔ اور تھوڑا بڑا اگر ہے، کچھ ٹائپ کرنے بھی آتا اس کو، تو ٹیپ کے ساتھ ٹائپ بھی کرتا وہ خود سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور آپ نے ایسا موبائل خریدا جو بہت اچھا والا ہائی اینڈ کا ہے، اس موبائل میں بولنے سے بھی آتا، ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو بول دیتا وہ اپنی توتلی زبان میں بھی بولتا۔ موبائل اتنا ہائی لیول کا ہے کہ توتلی بات کو بھی صحیح کر کے لے کے اس کو سرچ ریزلٹ دیتا ہے۔ بچہ خوش، ماں خوش، 4 دن کے لیے۔ اس کے بعد بچے کو عادت ہوگی، ماں سوئی ہوئی ہے، بچہ نیند میں سے اٹھا، اٹھ کے کیا کیا؟ موبائل، رات بھر موبائل استعمال کرتا۔ پھر بچہ دن میں بھی ماں کچن میں ہے، موبائل چاہیے، موبائل چاہیے، موبائل چاہیے، ماں بولی نہیں، بولا مجھ کو چاہیے، پھر چلا رہا ہے، زمین پہ لوٹ رہا ہے، ضد کر رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ اب اس کو اتنی بیماری لگ گئی، اب وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے، اب اس سے موبائل چھڑانا ممکن نہیں رہا، اب مشکل ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ دیکھیے، لاک ڈاؤن میں پڑھائی کے بہانے اسکولوں میں اب ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب وہ چھوٹ رہا نہیں، اب چھوٹ نہیں رہا ہے۔ بچے اسکولوں میں موبائل فون لے کر جا رہے ہیں اور بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو چیز بات کی عمر میں معلوم ہونی چاہیے تھی بچپن میں ان کے سامنے آ رہی، جو کہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کون سا کنٹرول ہے؟ ناچ گانے سے لے کے، فلموں سے لے کے، بے حیائی سے لے کے، سب اس کے اندر ہے۔ اور ماں باپ بعض اوقات بچیوں کو دیتے ہیں، بیٹا یہ لے لو، کہیں بھی ضرورت ہو فون کرنا، ہاں ابو جی، اور وہ فون آپ نے اس کو تھما دیا، وہ کالج میں جا رہی ہے، اس کی سہیلیاں بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، کالج میں صرف سہیلیاں رہتی، دوست بھی رہتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ دوست بنتے ہیں، کبھی سہیلی کا دوست بھی دوست بنتا، کبھی سہیلی کے دوست کا دوست اس کا دوست بنتا۔ آپ کا نمبر مل سکتا ہے، کیوں نہیں؟ یہ میرا نمبر ہے، میرا یہ نمبر ہے، واٹس ایپ پہ میں آپ کو میسج بھیجا ہوں، دیکھیے، کھولی، گلدستہ ہے، ماشاء اللہ، گلدستہ اس کو بھیجا اس نے، خوش، باپ نے کبھی نہیں بھیجا، ماں نے کبھی نہیں بھیجا، یہ میرا چاہنے والا ہے، قدردان ہے۔ پھر اس کا رات میں بھی میسج آ رہا ہے، کھانا ہو گیا؟ کھانا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ کیا کھایا؟ یہ، اوہو، ہم تو یہاں بھوکے پڑے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات بن رہی ہے، پھر یہاں کبھی یہ بھی سوچ رہی آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا؟ گھر میں پاپا ماما کے جھگڑے ہو گئے، ایسا، اوہو، پھر وہ ہمدردیاں وہاں سے مل رہی ہیں، ہاں، رونے والے ایموجیز آ رہے ہیں، دکھ والے ہارٹس آ رہے ہیں، کوئی تو ہے ہمدرد میرا۔ دھیرے 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 ان لڑکیوں کی زندگی خراب، کتنی بچیوں کی زندگی خراب ہو گئی موبائل فون کے ذریعے سے۔ اور ماں باپ، بچی ایک کالج کی بات کر رہی ہوگی، بچی ہے، ایسا ہوگا، بچہ ہے، اس کو باپ موبائل لا کے دے دیا، تو کبھی پاس ہو گیا نا، تجھ کو میں موبائل فون دوں گا، ہو گیا پاس، اب دے دیا موبائل فون اس کو، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ دن بھر پب جی کھیلتے بیٹھ رہا، دن بھر پب جی میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا اس نے، کبھی بال ایسے کر کے فوٹو ڈالتا ہے، کبھی بال ایسے کر کے ڈالتا ہے، کبھی بیچ میں سے ڈالتا ہے، کبھی ایسا کر کے ڈالتا ہے، ہاں، اب اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ فیس بک کہیں نہ کہیں سے میرے ابا تک بھی جائے گا، اب ڈال دیا یوں کر کے، ہاں، پیچھے قطب مینار اور اس طرح سے فوٹو ڈال دیا، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس کا بیٹا ہے کیا؟ اچھا تو بڑا ہو گئے، تو سارے گاؤں میں باپ کی عزت خراب۔ بیٹے نے باپ کی عزت خراب نہیں کی، باپ نے اپنی عزت خراب کی، باپ نے عزت خراب کی، کیونکہ اس نے وہ وسیلہ اور وہ ذریعہ اس کو دیا اور کوئی اس کے اوپر نگرانی نہیں رکھا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس کی عزت خراب ہو۔ دیکھیے اچھے گھروں میں بھی بچے بگڑتے ہیں، نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا، یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ماں باپ برے ہوتے ہیں، کوئی برا نہ مانے اس میں، بعض اوقات ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے برائی بچے کو مل جاتی ہے اور وہ بگڑتا ہے، ہوتا ہے ایسا، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں کیا آ رہا ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں اس میں، یہ نہیں کہ ہم اپنے دل کو تسلی دیں، میں تو سب کچھ کیا، نوح علیہ السلام کا بھی تو بیٹا بگڑا ہوا تھا، ان کی طرح تو سنبھالا، اس کو سمجھایا، بٹھا کے بچایا، نگرانی کیا، تو اپنی تجوری کی جتنی نگرانی کرتا ہے اپنی اولاد کی کرتا تو تیرے نزدیک اولاد اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی تجوری، تیری جیب ہے،
اتنا بھی تو اپنی اولاد کو قیمتی نہیں مانتا ہے، تو نقصان تیرا تو خود کیا ہے۔ بچوں کو ان کے ہاتھ میں میڈیا دینا، کبھی ریموٹ ہوتا ہے بچے کے ہاتھ میں، ٹیلی ویژن بیٹھا دیکھ رہا پورا، ناچ گانا، پھر چینل چینج، ڈسکو، پھر چینل چینج، مار رہا، قتل کر رہا، پھر چینل چینج، جنات بھوت کے کچھ پروگرام آ رہے ہیں اس کے اوپر، سب دیکھ رہا، ڈر رہا، رات کو ڈر ڈر کے اٹھ رہا، ہاں، سیکھ رہا غلط غلط چیزیں، ناچ دیکھ رہا ہے تو سب ناچ رہے مل کے، تو یہ بھی کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے ہو۔ کون دیا اس کے ہاتھ میں ریموٹ؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی زندگی برباد کرنا کتنی بڑی خود غرضی ہے۔ اچھا ہے یہ کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار چھری دے دیے، اب وہ ہاتھ بھی کاٹ رہا، گلا بھی کاٹ رہا، چلے گا ایسا؟ اس سے خطرناک موبائل ہے، اس سے خطرناک ٹی وی کا ریموٹ ہے، اس سے خطرناک ہے وہ۔ تو بہت بڑا مسئلہ جو ہے میڈیا کا ہے، میڈیا کا ہے۔ میڈیا کی وجہ سے بچوں میں بے حیائی آ رہی ہے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی۔ ماں باپ ایک ساتھ بیٹھ کے گھر میں فلمیں دیکھ رہے اولاد کے ساتھ میں، شرم نہیں آتی؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرہیزگار بنیں، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے، فلم کے ایکٹر ایکٹریس ناچ رہے، گا رہے، پیار محبت کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، اور آپ بچوں کو لے کے، بیٹی بیٹوں کو لے کے، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے آپ فلمیں دیکھ رہے، آپ کے بچے نیک بنیں گے؟ بے حیائی گھر میں نہیں آئے گی؟ آپ بے پردہ ادھورے کپڑے پہننے والی عورتوں کی فلمیں بچیوں کو دکھا رہے، آپ سمجھتے ہو کہ بچیاں پردے والی بنیں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جوڑے پہن کے ناچ رہی فلموں میں، اور آپ یہ چاہتے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ دیندار بنے، خدیجہ اور عائشہ بنے؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا ایسے۔ گنڈوں کی فلمیں بچہ آپ کا دیکھ رہا، ناچ گانے آپ کا بچہ دیکھ رہا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا، پاک باز بنے گا؟ نہیں ہوگا ایسا۔ آپ کو بچانا پڑے گا اس کے ذہن کو، ان چیزوں کو ایکسپوز ہونے سے بچانا پڑے گا، بچانا پڑے گا۔ اور موبائل فون کے ذریعے سے آج بچے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی جو نہیں آنا چاہیے۔ میری بات کڑوی لگے گی، کسی نے موبائل فون دیا ہوگا بچوں کو، وہ کہہ رہا ہوگا نہیں نہیں آج کے دور میں تو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب سے کہنے لگے بھائی آج نہیں تو کل تو ان کے ہاتھ میں آنے والا ہی نہ ہو، تو کیوں نہ ہم ان کو اس کا صحیح استعمال کرنا سکھائیں، غلط استعمال کرنے سے بچائیں ان کے۔ میں نے کہا ہاں آپ کی جو چھوٹی بچی ہے نا، کل کو بڑی ہوگی، کچن میں جائے گی، چھری اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے نا، تو ابھی سے دے دو نا، اور بتاؤ بیٹے ہاتھ نہیں کاٹتے اس سے؟ کرتے ایسا؟ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھری دیتے آپ؟ نہیں دیتے۔ کل تو آنے والی نا اس کے ہاتھ میں، کچن میں چھری آئے گی اس کے ہاتھ میں، تو آج ہی دے دو۔ دیتے نہیں دیتے۔ کل جب وہ بڑی ہوگی تب اس کو سمجھ آئے گی اتنی، آج وہ سمجھ نہیں ہے۔ شادی ہو جائے گی، عمریں ہو جائیں گی تو سمجھ میں آئے گا، تب کی بات اور ہے۔ اب شادی سے پہلے اس کے دل میں جذبات ہیں، وہ تو تلاش میں ہے، ہر وقت آنکھیں ڈھونڈتی رہتی ہیں جوانی میں، شادی سے پہلے کوئی نہ کوئی مل جائے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ آپ اس سے پہلے اس کو دے دیے تو آپ ڈھونڈنے کا راستہ بتا دیا اس کو۔ جو آپ کی بچی تک نہیں پہنچ سکتا تھا وہ بیڈ روم تک پہنچ جا رہا موبائل فون کے ذریعے سے، اس کے بستروں میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وہ کتنا بھیانک معاملہ ہے بتائیے۔ اور بچیاں بعض اوقات بھولی بھالی بے وقوف قسم کی ہوتی ہیں، اپنی تصویریں ساری شیئر کر دیتی ہیں، اور پھر وہ بلیک میل کر کے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ سماج کیسا ہے؟ جنگل ہے یہ، اچھے ہیں تو برے بھی ہیں، یا خرگوش بھی ہیں، ہرن بھی ہیں، یا بھیڑیے بھی ہیں۔ جنگل میں خالی خرگوش رہتے کیا؟ بھیڑیے بھی تو ہیں یہاں پر۔ ان سے بچوں کو کیسے بچائیں گے آپ؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہ بے حیائی کا آنا میڈیا کے ذریعے سے گھروں میں عام چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ایک خصوصی اخلاق ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے۔ دین اسلام کا
جو دین اور جو شریعت لے کر میں آیا ہوں اس کا مزاج کیا ہے، اس کا خصوصی اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ ہمارا دین حیا والا ہے، ہمارا معاشرہ حیا والا ہوتا ہے۔ آج اب بتائیے ٹک ٹاک پہ مسلمان بچیاں ناچ ناچ کے فلمی گانے کے اوپر منہ ہلا رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچیاں بچی ہیں، محفوظ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، چلتا ہے۔ اس کے فالوورز ہے، دیکھو وہ بھی فیمس ہو رہی۔ کس چیز کے لیے فیمس ہو رہی ہو؟ اس گھٹیا چیز کے لیے؟ سوچئے، بے حیائی، بے حیائی کا نمائندہ ہے۔ شروع سے اخیر تک آپ کو یہ چیز اس میں ملے گی۔ بچوں کو بے حیائی سے بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو جوڑی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ دونوں کی جوڑی کس کی؟ حیا، شرم، بے شرمی نہیں، شرم، حیا اور ایمان، ان دونوں کی جوڑی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس جوڑی سے؟ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان دونوں میں سے ایک اگر اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا زندگی سے نکل جائیں، ایمان بھی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، دیکھ لیجئے اس کو، چلا رہے ہیں لوگ، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، راستہ کہاں سے آیا بتائیے؟ بے حیائی کا دروازہ آپ نے کھولا بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اس بے حیائی کے نتیجے میں ان کا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی عشق بازی کے نتیجے میں تو گئی وہ، فلمیں دکھا کر، موبائل فون دے کر، ناچ گانوں کا گھر میں سارا معاملہ رکھ کر آپ ہی نے تو اس کے سامنے دروازہ کھولا۔ جب حیا نکل گئی زندگی سے، بے حیائی آئی، بے پردگی آئی، خوبصورت اپنے حسن کو دنیا میں دکھانے کا مزاج آپ کی بیوی نے، آپ کی بیٹی کا بنایا، تبھی تو جا کر اس کے عاشق بنے، تبھی تو جا کے نمبروں کا تبادلہ خیال ہوا۔ پھر آپ نے اس کو موبائل فون بھی دیا، اور دیکھ، پرسنل بھی دیکھ، مل کے تو دیکھتے ہیں ہم لوگ فلمیں، اکیلے میں بھی دیکھ، جو ہم نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھ، اور کانٹیکٹ بھی کر۔ اب اس کے بعد ساری چیزیں اس کے لیے جب ممکن ہو گئی تو برائیاں تو آئیں اس کی زندگی میں، اور وہ بے حیائی کفر کو بھی لے کے آئی زندگی میں۔ مرتد بنانے کا ذریعہ یہی بے حیائی بنی۔ حدیث سامنے ہمارے ہے، ایمان اور حیا دونوں کی جوڑی ہے۔ جب حیا زندگی سے نکل جاتی ہے، ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ کبھی سوچا تھا ہم نے ایسا بھی ہوگا؟ اس حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیے، آج بے حیائی کے نتیجے میں ارتداد کا فتنہ کس راستے سے آیا بتائیے؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا ایسا؟ موبائل فون جب سے آیا، بچیوں کے ہاتھوں میں آیا، یہ سارے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی اور تشدد، یہ دونوں چیزیں بچوں کے سامنے آنا۔ نمبر 5، بری صحبت۔ اذان کتنے بجے ہیں؟ 35 پہ ہے، ٹھیک، 5 منٹ ہے۔ بری صحبت، پانچویں چیز جو بچوں کے بگڑنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ بری صحبت۔ بعض اوقات ماں باپ خیال رکھتے ہیں سب چیزوں کا، گھر میں اچھا سکھائیں گے، دین بھی سکھائیں گے، سب کچھ کریں گے، نگرانی بھی کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بچہ 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، کبھی بستی کے بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، کبھی اسکول میں جاتا ہے تو وہاں اس کے دوست بنتے ہیں۔ تو اب بعض اوقات بگڑے ہوئے گھروں سے جو بچے آتے ہیں، وہ بچے اپنے ساتھ اس کو بھی اس بگاڑ میں لے کر گرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیے دیندار گھرانے ہوتے ہیں، بچہ شروع سے بچپن سے 10ویں تک تو اچھا تھا، سیف اسکول میں تھا، وہ پابندی ایک دم ڈسپلن، کالج میں گیا تھوڑا آزاد ہو گیا، وہاں دوست ملے، ارے کیا پڑھ لکھ کے کیا کرے گا، ہاں پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب، اور گھومو گے پھرو گے تو دکھو گے نواب، چلو کینٹین میں جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ کینٹین میں گیا ان کے ساتھ، بہت پڑھنے والا تو چل ہمارے ساتھ، ایک آدھ دن چھٹی کے تو نہیں چلتا کیا، اتنا پڑھے گا، ٹھیک ہے، چلا گیا ان کے ساتھ۔ چلو کیا کرتے ہیں، فلم دیکھنے جاتے ہیں،
فلم دیکھنے گیا. ارے میں ہمارے گھر میں فلم نہیں دیکھتے. اب تیرے کو کون دیکھ رہا؟ ابھی کوئی دیکھ رہا ہے؟ معلوم کس کو پڑے گا. ایک دن سے کیا ہوتا ہے، چل فلم دیکھنے گئے. بولے پارٹی میں جائیں گے، چلو فلم دیکھ کے تھوڑا کہیں کھانے جائیں گے. کھانے بھی گئے. شراب پی رہے ہیں. ارے شراب حرام ہے، غلط ہے یہ. ایک گھونٹ تو پی، زیادہ مت پینا. ایک گھونٹ پی، ایک گھونٹ پی لے، نشہ نہیں ہوگا. پلا دیا اس کو. ایک بار کرنے کے بعد اب اگلے مہینے 2 مہینے بعد نہیں 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 نہیں، ارے چل اب ان سے دشمنی تو نہیں بول سکتا میں اکیلا رہ جاؤں گا. تو ان کے ساتھ اگر رہنا ہے تو ان کی ہاں میں ہاں ملانا ہے. پھر وہ لڑکی کو چھیڑیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چھیڑے گا. فلم دیکھیں گے یہ بھی جائے گا. ناچیں گے گائیں گے ڈسکو میں جائیں گے تو یہ بھی جائے گا. شراب پئیں گے، بلکہ بعض اوقات زنا کاری بھی کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ شریک رہے گا. بری صحبت بچوں کو بگاڑتی. ماں باپ دھیان دیں یہ کس کے ساتھ رہتا ہے، وہ کیسا ہے. بری صحبت سے اپنی اولاد کو بچائیں. ٹھیک ہے کالج کا آپ کو نہیں معلوم، اور معلوم نہیں ایسا نہیں ہوتا، معلوم پڑتا. بار بار فون کس کا آتا، وہ دوست ہے وہ. ہاں گھر پہ لینے کون آتا، دوست ہے وہ. عید کے دن کون ملنے آتا، یہ دوست ہے. کون اس کو بار بار کانٹیکٹ کرتا، وہ دوست ہے. دیکھنا وہ کیسا ہے. اور آس پاس کے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے یہ ہاں کون ہے، کیسا ہے. دھیان دیجیے آپ کا بچہ کس کے پاس رہتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا اٹھتا بیٹھتا ہے. جیسا وہ ہوتا ہے اس کی زبان اس کی زبان بن جاتی ہے، اس کی حرکتیں یہ کرنے لگتا ہے. لہٰذا صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اپنے بچوں کو گھر میں رکھیے، بزی کیجیے ان کو. تھوڑا بہت باہر جانے دیں، اس سے زیادہ نہیں. رات کو ایک وقت کے بعد بچہ آ رہا، آپ لوگ سو رہے ہیں اور بچہ لیٹ آ رہا، 11 بجے آ رہا. کہاں گیا تھا؟ یہیں گیا تھا. کیوں؟ ایسے ہی. بچوں کا جواب کیسا رہتا؟ کہاں گیا تھا؟ اب تک کہاں تھا؟ بس یہیں تھا. کیا کر رہا تھا؟ بس کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. کس کے ساتھ تھا؟ وہ ہے کچھ لوگ تھے. کون ہے؟ نہیں بتاتا. وہ چھپا رہا کا مطلب گاڑ باڑ شروع ہو چکی ہے آلریڈی. دھیان دیجیے بچوں. جاسوسی بھی مت کیجیے، لیکن بے فکری بھی نہیں. دھیان دینا، صحبت پہ بچوں کی دھیان دینا، ماحول پہ بچوں کے دھیان دینا. یہ 2 چیزیں اگر صحیح ہو گئی بس بہت بڑا کام ہو گیا. صحبت اور ماحول. اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو میڈیا سے بچا لیا تو آپ نے تقریباً بہت بڑا کام کر لیا، محفوظ کر لیا اس کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ. ایک فاجر گناہوں میں لت پت رہنے والا آدمی، اس کے ساتھ چل بھی مت، اس کے ساتھ اس کی صحبت اختیار مت کر. کیوں؟ اس کے ساتھ رہے گا وہ اپنے گناہ تجھ کو سکھائے گا، اپنی حرکتیں تجھ کو سکھائے گا. کتنے بچے اچھے گھروں کے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو خود ڈرگ ایڈکٹ ہے. آپ دیکھیں کتنے ملیں گے آپ کو. پچھلے مہینے بہت کچھ پکڑی گئی ہے اطراف میں، پمپری چکلی کے اطراف میں کئی کلو پکڑی گئی ہے. دوا بچوں کو دے کے ان کو بگاڑا جاتا تھا. کالجز کے باہر بکتی تھی، پکڑا گیا. وہ اسی پورے ایریا میں پکڑا گیا، نیوز میں آیا تھا. بچوں کو سنبھالیے، بچوں کو سنبھالنا چاہیے. تو کہا کہ وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء. اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کیسی ہے؟ کحامل المسک ونافخ الکیر. مشک والا، عطر والا اور بھٹی والا، ان دونوں کی طرح ہے. فحامل المسک اما ان یحذیک و اما ان تبتاع منہ. عطر والا، مشک والا، یا تو وہ تجھ کو یعنی تو اس سے خرید لے گا خوشبو کو، یا پھر وہ تجھ کو ہدیے میں دے دے گا. یا تو ہدیے میں دے گا یا پھر تو اسے خرید لے گا. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا.
یا کم از کم اتنا ہوگا کہ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتا رہے گا، لذت اٹھاتا رہے گا۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، اور بھٹی والا یا تو وہ تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، کوئی چیز چنگاری اڑ کے تیرے کپڑوں پہ آئی اور کپڑے جل گئے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو موٹے موٹے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن تو اس کے پاس جا کے بیٹھا تو اس کی بھٹی میں سے آگ اڑ کے تیرے اوپر لگ گئی اور تیرے کپڑے جل گئے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، یا پھر جب تک تو اس کے پاس بیٹھے گا چاہے کپڑے نہ جلیں لیکن اس کی بھٹی کا جو دھواں ہے اس کی تکلیف تجھ کو ہوتی رہے گی۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ معلوم ہوا اچھی صحبت اور بری صحبت کا انسان پر اثر ہوتا ہے، اس کو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، لہٰذا صحبت اچھی ہونا ضروری ہے۔ اپنے دوستوں کو دیکھیں ہم بھی، اور ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہم دیکھیں اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں اس میں اچھائیاں پیدا ہوں گی۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اچھی صحبت مل جاتی ہے، ان کے اندر سدھار آتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہ کر ویسے بنتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے تو ان کے ساتھ نماز پڑھتے، خالی فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں۔ وہ لوگ فٹ بال روکے، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو سب جا رہے ہیں، وہ نماز کو وہ بھی جاتا ہے، سب جا رہے تو میں بھی جاؤں گا۔ لیکن نمازی بچہ ہے بے نمازیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے، ارے چل کھیلیں گے بعد میں دیکھیں گے نماز کا، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحبت کا اثر انسان پر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اولاد کے بارے میں سمجھنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 باتیں میں نے ذکر کی ہیں، اور 5 باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں آنے والے درس میں بتاؤں گا، کیونکہ عنوان ہمارا بہت اہم ہے کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہیں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں، اور 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان میں بگاڑ آتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے کسی درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔